MT ورلڈ فیکٹس کے معزز دوستوں، میں ہوں ماریہ طاہر۔ اس بہادر نابینا لڑکی سائمہ سلیم کے عزم اور حوصلے کی داستان، جو پاکستان کی پہلی CSS آفیسر بن کر دنیا بھر کے افراد کے لیے رول ماڈل بنی، تاریخی کہانی۔ جی ہاں دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ایسا بلند حوصلہ اور مضبوط عزم رکھتے ہیں کہ انہیں ہر ناممکن چیز ممکن نظر آتی ہے۔ ان کا یقین اتنا بلند اور پختہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کو اپنے قانون بدلنے پڑتے ہیں۔ پھر جب وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں، تب مایوس کرنے والے لوگ انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی سائمہ سلیم کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے رنگ دیکھتی، اس کی خوبصورتی اور روشنیوں میں کھو جاتی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابھی اس کے قدم زمین پر لگنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ اس کی زندگی میں اندھیرے چھا گئے۔ والدین پڑھے لکھے سمجھدار تھے، بیٹی کی بے چینی اور بے بسی دیکھ کر تڑپ جاتے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں مایوسی اور بے بسی بسانے کے بجائے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں گے۔ لہٰذا جب اس کی تعلیم کا دور شروع ہوا تو والدین نے بھرپور وقت دیا۔ والد اس کے ہر سبق کی کیسٹ ریکارڈ کر کے رکھ جاتے تھے، جسے وہ اسکول سے آ کر سنتی اور یاد کرتی تھی۔ اس طرح وہ بچپن ہی سے اسکول میں اچھی پوزیشن کی حامل رہی اور انہوں نے انتھک محنت، خود اعتمادی کے باعث نہ صرف گریجویشن بلکہ ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ان کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ CSS کر کے فارن سروسز میں جائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، لیکن اس وقت نابینا افراد CSS میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کا امتحان کمپیوٹر پر لے لیا جائے، لیکن انہیں صاف انکار کر دیا گیا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بالآخر صدر پاکستان نے پبلک سروس کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ وہ نابینا افراد کا امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے کا آغاز کریں۔ جی ہاں دوستو، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان کی ذہانت اور کوششوں کے پیش نظر پہلی دفعہ پاکستان میں بریل کے ذریعے CSS امتحان کا آغاز ہوا۔ ان کا جب رزلٹ آیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں خواتین میں پہلی اور مجموعی طور پر چھٹی پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے نابینا ہونے کے باعث انہیں فقط 4 شعبوں اکاؤنٹس، کامرس، انفارمیشن اور پوسٹل میں جوائن کرنے کی منظوری دی، جبکہ ان کا خواب وزارت خارجہ کا تھا۔ وہ اپنا خواب ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھیں، لہٰذا وہ دوبارہ ڈٹ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں اپنا معاون خصوصی بننے کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر مسلسل محنت اور کوشش کے بعد بالآخر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے انہیں وزارت خارجہ میں جوائن کرنے کی اجازت دے دی، جو کہ بلا شبہ ان کی دن رات کی سخت محنت کا ثمر ثابت ہوئی۔ اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے وہ CSS کی تمام فارن ٹریننگ میں بھی وہ ٹاپ کر گئی اور اس کامیابی پر فارن سروسز اکیڈمی کی جانب سے بھی انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ اپنی قابلیت کی بنا پر انہوں نے امریکن یونیورسٹی کا اسکالرشپ حاصل کیا اور ہیومن رائٹس میں MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ جی ہاں دوستو، سائمہ سلیم 2009 سے جنیوا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی ہے۔ سائمہ سلیم بچپن سے بالکل نابینا ہے اور ان کو پاکستان کی ہیلن کیلر کہا جاتا ہے۔ وہ نابینا افراد کے لیے امید کی ایک کرن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائمہ سلیم اس وقت عالمی انسانی حقوق پر کام کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایسی عظیم لڑکی ہیں جو اپنی انتھک محنت اور نمایاں کامیابیوں سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں۔ سائمہ سلیم نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ وہ پاکستان میں موجود لاکھوں خصوصی افراد کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کو منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔
جب انسان کو کسی معذوری کا روگ لگ جاتا ہے تو قدرت اس کے اندر مخفی حسیات کو جگا دیتی ہے جو اس کی محرومی کا مداوا بن جاتی ہے۔ سائمہ سلیم کی کامیابی میں بھی ان کی فیملی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کے والد نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سینکڑوں کیسٹس ریکارڈ کی جنہیں سن کر وہ سیکھتی رہی اور اسی طرح وہ اپنی تعلیم میں نکھار لانے میں کامیاب ہوئیں۔ پاکستان میں سائمہ سلیم کے کامیاب کردار کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے اندر موجود سوچ کے معیار پر ہوتا ہے۔ جتنے بلند حوصلے ہمارے اندر ہوتے ہیں اتنی بڑی کامیابی ہماری منتظر ہوتی ہے۔ پاکستان میں جہاں نارمل اور قابل ترین لوگ اکثر CSS میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ اس دفعہ تحریری امتحان میں کامیابی کی شرح صرف 2% رہی اور ایسے امتحان میں ایک نابینا لڑکی کا نہ صرف کامیاب ہو جانا بلکہ پوزیشن حاصل کر لینا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب بھی میرے وطن میں بے شمار سائمہ سلیم جیسی بیٹیاں موجود ہیں جنہیں ذرا سی امید درکار ہے، تھوڑی سی توجہ اور رہنمائی ان کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، وہ بھی اس وطن کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ آپ ان بچیوں پر اعتماد کر کے دیکھیں، یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ میرے وطن کے لاکھوں نوجوان CSS جیسے امتحان کو پاس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ ان سب کو یہ کہانی پیغام دیتی ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس آنکھیں تک نہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں، لیکن آپ کے اندر یقین کی روشنی موجود ہے تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کامیابی آپ کی ہے۔ لہٰذا کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے اپنے اندر کے یقین کو مضبوط کیجیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، لہٰذا اپنے اندر حوصلہ اور یقین بڑھائیے، عملی قدم اٹھائیے، آپ کے خواب، آپ کی کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ سائمہ سلیم آج ایک باہمت اور رول ماڈل خاتون ہے جنہیں قابل قدر خداداد صلاحیتوں کے باعث معاشرے میں ایک تعظیم و احترام کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی کہانی کروڑوں لوگوں کے لیے مثال کی حیثیت رکھتی ہے جو محرومیوں یا مشکلوں کے باعث آگے بڑھنے سے گھبرا رہے ہیں، وہ انہیں جیت اور کامیابی کی نوید سنا رہی ہیں۔ میں نے سائمہ سلیم سے سیکھا ہے کہ جب آپ منزل کی جانب ہمت کر کے چل پڑتے ہیں تو کائنات کے راستے خود آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سائمہ سلیم کی کہانی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ آپ کے اندر کی روشنی دنیا کی ہر روشنی سے اہم اور خوبصورت ہے۔ بے شک۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔